बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर से मलिक आई सर्जन अल शिफा आई हॉस्पिटल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको बच्चों में जो वाइट निशान नज़र आता है बाज़ औक़ात प्यूपिल के अंदर, उसके बारे में बताऊँगा। बच्चों में बाज़ औक़ात सफ़ेद दाना, सफ़ेद निशान पुतली के अंदर नज़र आता है। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि बाहर वाला हिस्सा जो आँख का है ये काला ब्लैक, इसको हम कार्निया कहते हैं। साइड वाला स्क्लेरा है। तो इस काले हिस्से के अंदर पुतली होती है, ब्लैक, ज़्यादा ब्लैक जो होती है। सेंटर में छोटा सा सुराख होता है ब्लैकिश, जिससे आप भी समझते हैं कि ये जिसे आप कहते हैं नज़र की ये पुतली है। तो जहाँ से हमारी लाइट अंदर जाती है और बाहर आती है उसे हम प्यूपिल कहते हैं, और आम तौर पर आप लोग आम ज़ुबान में इसको पुतली कहते हैं। तो पुतली के अंदर बाज़ औक़ात वाइट निशान नज़र आता है बच्चों में, या बड़ों में भी हो सकता है। तो बच्चों में अगर वाइट निशान ज़ाहिर होता है तो वो बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको डायग्नोज़ करना, उसका चेकअप कराना। तो इस तरह का वाइट निशान आँख के अंदर अगर आता है, ये तो खैर थोड़ा सा ज़्यादा वाज़ेह प्रोमिनेंट है। छोटा सा भी निशान आपको वाइट नज़र आता है आँख के अंदर, पुतली के अंदर, या आँख टेढ़ी हो रही है, तो फ़ौरन आप डॉक्टर को दिखाएं, उसकी तशख़ीस करवाएं, क्योंकि ये सफ़ेद मोतिया भी हो सकता है या ये कोई ख़तरनाक चीज़ भी हो सकती है। इसकी आम वजूहात सफ़ेद मोतिया हो सकता है, आँख के अंदर इन्फेक्शन हो उससे ऐसे हो सकता है, आँख के अंदर अगर ब्लीडिंग हो जाए, विट्रियस हेमरेज हो जाए, उससे भी ये रिफ्लेक्स वाइट नज़र आ सकता है। इसके अलावा कुछ ब्लड वेसल डिजीज़ हैं रेटिना की, मसलन कोर्स डिजीज़ है, उसमें भी ये रिफ्लेक्स जो है वाइट नज़र आएगा। इसके अलावा पैदाइशी तौर पर बाज़ औक़ात अबनॉर्मेलिटी होती है, जैसे इमेच्योर बच्चे पैदा होते हैं और ऑक्सीजन उसको लगती है, तो उसमें भी इस तरह की अबनॉर्मल रिफ्लेक्स आता है। उनको भी दिखाना, टाइमली दिखाना ज़रूरी होता है। तो इसके अलावा जो ख़तरनाक चीज़ है वो है पर्दे की एक बीमारी रसोली, जिसे हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। तो रेटिनोब्लास्टोमा इन सब में ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इनिशियली अब अगर हमें शक हो जाए वाइट रिफ्लेक्स है, वाइट निशान है, वाइट दाना है पुतली के अंदर, तो हम डॉक्टरों को दिखाना चाहिए फ़ौरन, हमें आई सर्जन को। वो चेक करेंगे, फंडस एग्जामिनेशन करेंगे, आँख का प्रेशर वैसे देखेंगे, उसके अलावा आँख का बी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे। तो उसमें आम तौर पर इसकी तशख़ीस हो जाती है कि अगर सफ़ेद मोतिया है या विट्रियस के अंदर कोई चेंजेस हैं, हाइपरप्लास्टिक विट्रियस है या विट्रियस हेमरेज है या इन्फेक्शन है, तो उसकी तशख़ीस हो जाएगी। और अगर रेटिनोब्लास्टोमा है तो उसकी तशख़ीस हो जाती है अल्ट्रासाउंड पर, बी स्कैन पर, और क्लियर हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। अगर ये इससे अंदाज़ा ना हो तो फिर फर्दर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लेकिन आम तौर पर यह टेस्ट करने से मालूम हो जाता है कि ये कोई ख़तरनाक चीज़ है या सिंपल चीज़ है। तो अगर सिंपल है तो उसका इलाज उसके मुताबिक किया जाएगा। मसलन बच्चों में अगर सफ़ेद मोतिया है तो वो ऑपरेट हो जाता है। अगर बच्चे की उम्र साल 2 साल है तो उसमें लेंस भी डाला जाता है मोतिया साफ़ करके। अगर 1 साल से बच्चा छोटा है तो फिर हम मोतिया को साफ़ करके उसके अंदर लेंस नहीं डालते, फिर ऊपर ऐनक लगा लेते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। तो जो उसका इलाज नॉर्मल है, नज़र बहाल हो जाती है। इसी तरह कंडीशन के मुताबिक उसको हम ट्रीट करते हैं। तो आज जो अहम चीज़ मैं बताने लगा हूँ कि वाइट निशान बाज़ औक़ात ये ख़तरनाक चीज़ हो सकता है, जिसे हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। अब इस बच्चे को देखें कि इसकी ये वाइट रिफ्लेक्स था तकरीबन 6 महीने पहले, समझे 6 महीने पहले वाइट रिफ्लेक्स था। इससे छोटा होगा पहले, लेकिन इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता किया तो पहले की तस्वीर भेजी, और उसके बाद जब मेरे से रब्ता हुआ तकरीबन 2 महीने पहले, तो ये इस वक्त ये कंडीशन थी। तो मैंने इनको एडवाइस किया कि फ़ौरन आप इसको दिखाएं
اچھے ڈاکٹر کو اور اس کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں اور کوئی اگر خطرناک چیز ہے تو اس کا فوری علاج کرائیں۔ لیکن ان لوگوں نے سستی کی، علاج نہ کرایا، اور 2 مہینے کے بعد ابھی مجھے یہ تصویریں بھیجی ہیں، یہ والی اور یہ والی، یہ تو اب اس میں ایکچولی تھا ریٹنوبلاسٹوما۔ اس کو یہ شروع میں ان کو وائٹ کے اوپر ریفلیکس نظر آیا، انہوں نے پرواہ نہ کی، یا کوئکس کو دکھایا تو انہوں نے کہا بھی سفید موتیا آ رہا ہے، دیر کرو، ابھی نہ کراؤ۔ پھر یہ اس کے اندر بلیڈنگ ہو گئی، یہ اس کے اندر آنکھ کے اندر یہ بلڈ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر بلیڈنگ ہوئی، رپچر ہوا یا بلیڈنگ ہو گئی تو یہ ہائفیما ہو گیا، آنکھ کے اندر بلڈ ہے سارا۔ اس کے بعد یہی گروتھ جو تھی ریٹنوبلاسٹوما، یہ پھولتے ہوئے پھیل گیا، ایکسٹینڈ کیا، اب اس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا کہ آنکھ پروٹروڈ کر گئی، بلج کر رہی ہے اور آنکھ بڑی ہو گئی ہے۔ اب لاسٹ جو انہوں نے تصویر بھیجی ہے مجھے، اب یہ کنڈیشن ہے، آنکھ پروٹروڈڈ ہے، پھولی ہوئی ہے، بال باہر کی طرف بلج کر رہی ہے۔ اب اس کی ہمیں نہیں پتہ کہ ایکسٹینشن کتنی ہے۔ ایکسٹینشن اس کی پیچھے آنکھ کے جو ارد گرد جو مسل ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹیشو وغیرہ ہیں اور آربٹ ہے اس تک ایکسٹینشن ہے، یا ہو سکتا ہے جو آپٹک نرو آتی ہے جو دماغ سے کنیکشن ہوتا ہے نظر والی تار کا، تو اس میں بھی پھیل گئی ہے اور ہو سکتا ہے آگے دماغ تک ہو۔ تو اب یہ کنڈیشن ہو گئی ہے۔ اس سے ہم نے برے حالات بھی دیکھے ہیں لوگوں کے جو علاج نہیں کراتے اور لیٹ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ان کو 2 مہینے پہلے انہوں نے رابطہ مجھ سے کیا تھا، میں نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ فوراً آپ دکھائیں اور آپ اس کا فوراً علاج کریں، اس کا بی سکین کروائیں، اور اگر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ڈاکٹر کرے گا اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اب مجھ سے اس کنڈیشن میں رابطہ کیا ہے، تو اب اس حالت میں ظاہر ہے اس کا علاج تو کرنا پڑے گا، لیکن اب علاج تھوڑا سا زیادہ سخت ہوگا۔ یعنی ایک تو ہمیں آنکھ نکالنی پڑے گی، آنکھ نکالنے کے علاوہ بھی بعض اوقات اگر اس کی ایکسٹینشن ہے تو پھر ہمیں ساتھ والے ٹیشو بھی نکالنے پڑتے ہیں، ایگزنٹریشن کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات ہمیں سکن بھی ریموو کرنی پڑتی ہے، اپر لڈ لوور لڈ بھی ریموو کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کنڈیشن ہونے تک آپ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ پیرنٹس کو کیوں نہیں احساس ہوتا کہ جب ایک چیز معلوم ہو گئی ہے اس کا کیوں نہیں اس کو چیک اپ کراتے، اس کا انویسٹیگیٹ کراتے، اس کا علاج کراتے؟ اور پھر ان کو بتا بھی دیا گیا ہے کہ یہ خطرناک چیز ہو سکتی ہے، اس کا فوراً آپ چیک اپ کرائیں، اس کا علاج کریں، تو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ میرا ان کے ساتھ یعنی فزیکل رابطہ نہیں تھا، واٹس ایپ پہ انہوں نے مجھے بتایا تھا، میں نے ان کو گائیڈ کر دیا تھا، لیکن انہوں نے عمل نہ کیا۔ تو اس طرح کی کنڈیشن جو ہے وہ بعض کا سامنے آتی ہے۔ تو شروع میں اس طرح اگر اس سے بھی پہلے دانہ چھوٹا ہو، بہت معمولی ہو، ہلکا سا نشان نظر آئے تو اس وقت تو اس کا علاج اور بھی آسان ہوتا ہے، یعنی اس وقت ہمیں آنکھ نہیں نکالنی پڑتی۔ اس کنڈیشن میں بھی آنکھ نکالنی پڑے گی، اس میں بھی ہمیں آنکھ ڈائگنوز کرنے کے بعد اگر واقعی ریٹنوبلاسٹوما ثابت ہو جاتا ہے تو نکالنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر کنڈیشن اس سے پہلی ہے، انیشل سٹیج ہے، دانہ بہت چھوٹا ہے، تو اس کو ہم لیزر سے بھی جلا سکتے ہیں، ریڈیشن سے بھی اس کو جلا سکتے ہیں، اور اس کا علاج یعنی نظر بھی بچ سکتی ہے۔ لیکن لیٹ ہونے کے بعد پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ اور دوسری گزارش یہ ہوتی ہے ان پیرنٹس کے لیے کہ دوسری آنکھ کا چیک اپ بھی ضروری ہوتا ہے، کہ انہیں دوسری آنکھ کو بھی ہم چیک کرتے ہیں، پردہ اور آنکھوں کے اوپر ڈائلیٹ کر کے، کہ خدا نہ خواستہ کچھ کیسز میں یہ دونوں آنکھوں میں ہوتا ہے، یہ ریٹنوبلاسٹوما ایک میں اگر زیادہ ہے تو دوسروں میں تھوڑا یا ایکول لیول کا ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر ایک میں زیادہ ہوتا ہے، ایک میں تھوڑا ہے، تو اس کا ہم دوسری آنکھ کا تو علاج کر سکتے ہیں لیزر شعاؤں کے ساتھ یا ریڈیشن کے ساتھ، اور ہم نظر کو بچا سکتے ہیں۔ اس طرح میرے پاس ایک بچی تھی، کافی سال ہو گئے، اب تو جوان ہو گئی ہے وہ، اس کو ارلی ایج میں ریٹنوبلاسٹوما تھا ایک آنکھ میں، تو اس کو ہم نے ڈائگنوز کیا تھا۔ اس کی آنکھ کو ہمیں ظاہر ڈائگنوز ہونے کے بعد ریٹنوبلاسٹوما ثابت تھا، تو اس کو آنکھ کو ہم نے نکال لیا تھا، ریموو کر دی تھی۔ اس کے بعد ہم نے لیبارٹری بھیجا، ٹیسٹ کرایا تو وہ
پروون تھا کہ بھی اٹ از ریٹنوبلاسٹوما۔ اچھا، ساتھ ہی ہم نے اس کا دوسری آنکھ کا معائنہ کیا، اس کے اندر بھی رسولی کا ابتدا تھا، شروعات تھیں اس کی۔ تو اس کو پھر میں نے لاہور بھیجا۔ لاہور جن کے پاس وہ اندر لگانے والی لیزر موجود ہوتی ہے، ان ڈاکٹر صاحب کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اس کو لیزر کے ساتھ وہ جو انیشل سٹیج میں تھا اس کو بند کر دیا۔ اب اس بچی کی عمر ماشاءاللہ 20 سال ہے، جوان ہے، تو ماشاءاللہ اس آنکھ سے دیکھتی ہے۔ ایک آنکھ جو ضائع ہوئی تھی اس میں آرٹیفیشل آئی لگاتی ہے، دوسری آنکھ سے ماشاءاللہ اس کی نظر محفوظ ہے اور دیکھ سکتی ہے۔ بر وقت علاج کرنے سے کم از کم آپ ایک آنکھ کو تو بچا سکتے ہیں۔ ادروائز اگر پہلی آنکھ کو بھی اگر بر وقت چیک کراتے، بر وقت علاج ہو جاتا تو وہ بھی اسی طرح بچ سکتی تھی۔ تو یہ سب آپ کو معلومات دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس میں چیزوں کے بارے میں اویئرنیس پیدا کریں، آپ اپنے آپ میں، اپنے خاندان میں، دوستوں میں اور لوگوں میں، اور اس کار خیر کو دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032467444024۔ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں یا آنکھوں کی کوئی بھی علامات یا مسئلہ ہے اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ یہ چیز دوسروں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔